اللہ رب العزت ایمان والوں کو ذکر کی تلقین فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو اور اس کی تسبیح صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس ذکر کرنے کی برکت سے اسے اپنا مقصد حیات یاد رہتا ہے، اس کا اس دنیا میں آنے کا مقصد، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان جب ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو پھر جب وہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے تو پھر اسے اس چیز کا بھی استحضار رہتا ہے کہ میں اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہوں۔ اور یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے کہ انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے فراغت میں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے جو خاص بندوں کی اوصاف بیان فرمائے، ان کے اندر بھی یہی فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ لوگ ہیں کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاما وقعودا، کھڑے ہو یا بیٹھے ہو، وعلی جنوبہم یا لیٹے ہو، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ اللہ کی تخلیق کے اندر، زمین و آسمان کے بننے کے اندر غور کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ کوئی بھی چیز فضول میں نہیں بنائی، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے ایک کام پہ لگایا ہے، اور وہ ہر چیز جس کام پہ اللہ نے اس کو لگایا ہے اسی کام پہ لگی۔ اور پھر ذکر میں سے سب سے بڑا ذکر وہ قرآن کی تلاوت ہے، کہ بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ جب بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ آج ہماری زندگیوں سے یہ چیزیں نکل گئی جس کی وجہ سے ہم پھر پریشان ہیں۔ آج سے آپ 10-15 سال پیچھے چلے جائیں تو گھروں میں یہ ماحول ہوتا تھا کہ جب صبح فجر کی نماز کے لیے سب اٹھتے اور اس کے بعد نماز کی ادائیگی کے بعد تلاوت ہوتی، سب گھر والے، بڑے بوڑھے، بچے، عورتیں، مرد، سب قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے۔ دن کی ابتدا اللہ کے ذکر سے ہوتی تھی، تو پھر اللہ رب العزت برکتیں عطا فرماتا، اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی تھی، اور اللہ رب العزت اپنا کرم فرماتے تھے، اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوتی تھی۔ آج ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر سے قرآن کی تلاوت نکال دی، صبح اٹھتے ہیں موبائل چیک کرتے ہیں کس کا میسج آیا ہے، کس کی کال آئی ہے، کون سی نئی خبر آئی ہے، لیکن قرآن کھول کے تلاوت نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں کہ میرے اللہ کیا کہہ رہے ہیں، میرے اللہ کا میسج کیا ہے، میرے اللہ رب العزت مجھ سے کیا تقاضا کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتے۔ حالانکہ ایک مسلمان اور مومن کا تو یہ وتیرہ اور طریقہ ہونا چاہیے کہ بندہ صبح اٹھے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اور اس کے بعد جو اذکار ہیں، مسنون اذکار ہیں، وہ کرے، آیات تسبیح فاطمیہ جو ہے اس کو کرے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، ذکر کرے، اور اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ بہتر تو یہ ہے کہ ایک پارہ بندہ روز قرآن مجید کی تلاوت کرے۔
نہیں کر سکتا آدھا پارا کرے، ایک پاؤں کرے، ایک رکوع کرے. لیکن میں اور آپ اپنے اوپر غور کر لیں، اپنے معمولات پہ غور کر لیں کہ مہینوں گزر جاتے ہیں قرآن مجید کھول کے بھی نہیں دیکھتے. اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے. کیسے ہم پر اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہیں؟ جب ہم اللہ سے غافل ہیں اور پھر ہم کس منہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے کام بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ہم پہ نازل کرے. یہ ہم توقع کیوں کرتے ہیں کہ جب ہم خود اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے، اور اپنی گناہوں اور خطاؤں پر اللہ رب العزت سے توبہ بھی نہیں کرتے، استغفار بھی نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اب عربی زبان میں جب 70 کا لفظ آتا ہے تو کبھی کبھی تو یہ اپنے اصلی معنی کے اندر ہوتا ہے اور کبھی اس سے مراد کثرت ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو وہ شخصیت تھی کہ جو معصوم تھی، جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر کوئی خلاف اولا بات ہو جائے تو اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے وعدہ فرما رکھا ہے کہ میں نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اور آپ جب رات کو کھڑے ہوتے اللہ کی بارگاہ کے اندر عبادت کے لیے نوافل میں کھڑے ہوتے، تلاوت شروع کرتے تو صبح ہو جاتی، پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا. تو اما عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے تو معصوم عن الخطا ہے، اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، آپ اتنا مشقت کیوں فرماتے ہیں؟ تو میں الا اکون عابدا شکورا، کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ شکرانے کے طور پر اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ساری رات کھڑے ہیں، اور میں اور آپ اپنا محاسبہ کرنے کے خطا کے پتلے ہیں، صبح سے شام تک گناہوں میں لکھڑے ہوئے ہیں، لیکن نہ ہم اللہ کی یاد میں مصروف ہیں اور نہ اپنے گناہوں پر استغفار کر رہے ہیں. تو پھر اللہ کی رحمت ہم پہ کیسے آئے؟ ہم اللہ کی رحمت کے طلبگار تو ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، ہمارے سارے کام بگڑے ہوئے بن جائیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، ہم پر آفتیں اور مصیبتیں نہ آئیں. لیکن ہم وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ جن کاموں سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور اللہ کی رحمتیں حاصل ہوگی. تو میرے بھائیوں، اپنی زندگی کا ہم یہ معمول بنا لیں، ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم دنیا کا کوئی کام اس وقت تک شروع نہیں کریں گے جب تک کہ ہم قرآن کی تلاوت نہ کریں. ایک سپارہ، آدھا سپارہ، ایک پاؤں، ایک رکوع، جتنی اللہ توفیق دے. حالانکہ بندہ اگر معمول سے پڑھنا شروع کرے تو ایک سپارہ پڑھنے کے اندر 25 سے 30 منٹ لگتے ہیں. تو اگر بندہ سارا دن اپنی دنیا کے معاملات کے اندر مصروف ہوتا ہے، اپنی معیشت میں مصروف ہوتا ہے، تو جس نے معیشت دینی ہے، جس نے رزق دینا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے ہمارے پاس 25 منٹ نہیں. ہم آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے وقف نہیں کر سکتے. تو آج ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں اللہ رب العزت ہم سے خفا ہے اور ہم پر اپنی رضا والے فیصلے نازل نہیں فرما رہے، کیوں ہم پر مشکلیں، مصائب اور آفات آ رہی ہیں. ان کی وجوہات یہی ہے کہ ہم اللہ سے غافل ہیں. تو اپنی زندگی کے اندر ذکر کو، اللہ کی یاد کو، قرآن کی تلاوت کو شامل کریں گے تو اللہ رب العزت رحمت. دوسری آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں. اب ہم تو اللہ کا ذکر نہ کریں، ہمارے پاس تو ٹائم نہ ہو، لیکن ہم یہ توقع رکھیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر مشکل میں ہمیں یاد رکھے، ہر پریشانی میں ہماری دستگیری کرے. تو یہ تو اصول اور ضابطہ ہی نہیں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ،
میری شکر گزاری کرو نہ شکری نہ کرو. یعنی کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہوئی ہیں، جن نعمتوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں، صبح سے شام تک، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. انسان اگر گننا چاہے گن نہیں سکتا، ایک ایک کا الگ شکر ادا کرنا چاہے نہیں کر سکتا. لیکن کم از کم یہ تو کر سکتا ہے کہ انسان اپنے فرائض اور واجبات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے ذکر کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھے. روزانہ 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، کم از کم استغفار کی تسبیح کر لے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پر مشتمل کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی ایک ایک تسبیح صبح اور شام کر لے، انسان اتنا تو کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کر کے، آپ کی شفاعت کو یاد کر کے، آپ کی امت میں شفقت کو یاد کر کے انسان 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام درود شریف کو پڑھ سکتا ہے. علماء نے لکھا کہ سب سے افضل تو یہ ہے کہ انسان وہ درود پڑھے جو ہم نماز کے اندر تحیات میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی. یہ سب سے افضل درود ہے. تو ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام اگر بندہ پڑھ لے، اور پھر اس میں یہ بھی ذکر کی عبادت کے اندر اللہ رب العزت نے قید نہیں رکھی کہ اس جگہ آؤ گے، بیٹھو گے، اس طرح بیٹھو گے تو قبول ہوگا، اس وقت میں کرو گے تو قبول ہوگا. انسان چلتے پھرتے کر سکتا ہے، انسان سواری پہ سفر کر رہا ہے، بائک چلا رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، اس دوران انسان ذکر کر سکتا ہے. زبان تو خالی ہے. انسان دفتر میں بیٹھا ہاتھ سے کوئی کام کر رہا ہے، زبان خالی ہے، زبان سے ذکر کر سکتا ہے. ایسے ایسے اللہ والے بھی دیکھے کہ جن کو ذکر کرنے کی اتنی عادت ہوئی کہ وہ سانس لیتے تھے تو ساتھ اللہ کی آواز آتی. اور ہم ارادے سے بھی 100 مرتبہ اللہ اللہ نہ کرے تو پھر یہ ہماری بدقسمتی ہے، پھر یہ ہماری ناشکری ہے کہ ہم اللہ رب العزت نے فرمایا نا واشکرونی ولا تکفرون، میری شکر گزاری کرو، ناشکری نہ کرو. تو ذکر جب نہیں کریں گے، اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو یہ بھی ناشکری ہے. اور اگر اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے تو پھر اللہ رب العزت نوازیں گے، اللہ رب العزت بڑھائیں گے، اور پھر اللہ رب العزت اپنی رضا کے فیصلے نازل فرمائیں گے، اپنا کرم فرمائیں گے. اور پھر انسان اس طرح پریشانیوں سے نکلے گا کہ اس کو محسوس بھی نہیں ہوگا. استغفار کی جب بندہ کثرت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا. کہ انسان جب ذکر کی کثرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے، استغفار کی جب کثرت کرتا ہے، اللہ رب العزت ہر تنگی سے اس کو نکال دیتے ہیں، اس کے ہر غم سے اس کو نجات عطا فرماتے ہیں. اللہ رب العزت کی عطائیں، اللہ رب العزت کا فضل تو بے بہا ہے. ہم لینے والے کمزور ہیں، ہم اپنے اللہ سے رضا حاصل کرنے میں ہم سست ہیں. ہم اپنے اعمال پہ، اپنے معمولات میں نظر ثانی کریں، اپنی زندگی کے اندر اللہ کا ذکر شامل کریں، اللہ رب العزت کے قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ رب العزت سے استغفار اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر شامل کریں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا دیں. فرمایا جو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اللہ رب العزت 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، 10 درجات بلند فرماتے ہیں. اللہ رب العزت عطا فرمانے کے لیے، اپنا رحم اور فضل فرمانے کے لیے تیار ہے. میں اور آپ اپنی نااہلی کی وجہ سے اللہ رب العزت سے اس کو حاصل نہیں کر پاتے، تو آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر شامل کریں گے. تلاوت کے بغیر اپنا دن شروع نہیں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم پر اپنا رحم اور فضل نازل فرمائیں گے. اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا